انہوں نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. ان کو پارٹی کی ہدایت یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ کریں. تو کیا انہوں نے ووٹ نہ کاسٹ کر کے اور ایبسٹین کر کے پارٹی کی اگر ڈائریکشن تھی تو اس سے انحراف نہیں کیا؟ اور آج جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل پچھلے الیکشن کی گنتی بتائی اور بتایا کہ پرویز الہی صاحب کو 0 ووٹ کاسٹ ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، تو نہ تحریک انصاف کی طرف سے نہ کاف لیگ کی طرف سے کسی نے اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا، اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا کہ ان کو 0 ووٹ نہیں ڈلے تھے. 0 ووٹ ڈلے تھے کیونکہ بوائیکاٹ کیا گیا تھا. اب اگر پارٹی ڈائریکشن تھی تو وہ پرویز الہی کو ووٹ کرنے کی تھی. تو یہ چند سوالات ہیں جن کے جواب آنا بہت ضروری ہے کہ وہ پارٹی ڈائریکشن کس فارم میں دی گئی، کس کو دی گئی، کیسے دی گئی. اور دیکھیے بہت واضح ہے کہ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے. اس کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ایک اہم نوعیت کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن جج صاحبان نے اس پر پہلے فیصلے دیے ہیں ان کا ایک آلریڈی میڈ اپ مائنڈ ہے، وہ ایک ذہن رکھتے ہیں اس حوالے سے، تو بڑے ادب سے استدعا کرتے ہیں کہ اس اہم آئینی معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے. یہ عدالتی روایات بھی یہی ہیں کہ جو اہم آئینی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں ان پر یا لارجر بینچ بیٹھتے ہیں یا فل بینچ بیٹھتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے اور سپریم کورٹ کا فل بینچ اس معاملے کو سنے. کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں نا، جب کچھ جج صاحبان اس پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور ایک معاملے کو سن چکے ہیں، فیصلہ دے چکے ہیں، تو پھر یہ ازحد ضروری ہے کہ اس میں مزید جج صاحبان کا بیٹھنا اور آئین کی تشریح کے لیے روایات کو دیکھتے ہوئے فل بینچ کا اس کیس کو سننا. کیونکہ جو پنجاب کے اندر کئی ماہ سے ایک آئینی بحران ہے اور اس کے اندر پہلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو روکا گیا اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے ہاؤس کے اندر کیا آپ نے دیکھا. پھر وزیر اعلیٰ کے عہد سے گورنر نے انکار کر دیا، پھر گورنر کی اپوائنٹمنٹ سے صدر نے انکار کر دیا. اس کے بعد خدا خدا کر کے جب وزیر اعلیٰ کا حلف ہوتا ہے تو کابینہ پر اعتراض اٹھا دیا گیا، کابینہ معرض وجود میں نہ آ سکی. تو جن پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے 4 ماہ سے پنجاب میں ایک آئینی بحران برپا کیا ہوا ہے، کیا ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آج کس منہ سے کورٹ گئے ہیں اور کیا استدعا لے کر گئے ہیں؟ ماضی میں جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس آیا اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ پارٹی ہیڈ کی جو پاورز ہیں وہ لامحدود ہیں، جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے اختیارات لامحدود ہیں. اور جب میاں نواز شریف صاحب کو ایک فیصلے کے تحت پارٹی کی سربراہی سے ہٹایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے سینٹ کے جو امیدوار تھے وہ آزاد کھڑے ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کی جاری کی ہوئی ٹکٹیں بھی ان کو نہیں لینے دی گئیں. تو ایک طرف تو یہ فیصلے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے سربراہ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. تو یہ ماضی کے کیسز جس میں فیصلے دیے گئے ہیں اور حال ہی میں جو 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، یہ تمام معاملات تقاضا کرتے ہیں
کہ فل بینچ کے علاوہ اس کو نہ سنا جائے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا بہت دور کی بات نہیں ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے کہ میں یہ 7 ووٹ ریجیکٹ کرتا ہوں, اور 7 ووٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب بہت تھن میجورٹی سے وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. تو کیا اس کیس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا اس کیس کو بھی سنا جائے گا؟ وہ بھی غالباً پینڈنگ ہے. اس پہ بھی پریزائڈنگ آفیسر کی ہی رولنگ آئی ہے ان 7 ووٹس کو ریجیکٹ کرنے کی. تو یہ ماضی قریب کی بات ہے, بہت دور کی بات نہیں ہے. تو وہ کیس بھی اس سے سملر کیس تھا. اور دیکھیے باقی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن اس کیس میں تھی کہ نہیں تھی, پرویز الہی کے حوالے سے میں نے کل بھی بیان دیا, یہ بھی ایک متنازع بات ہے. میرے سامنے کوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی نہ ویڈیو ہے نہ پریس ریلیز ہے. کل کی ڈیٹ میں جاری کردہ ایک خط ہے. یہ تو چلیں جب فیکٹس پہ آئیں گے, جب تفصیل سے کیس سنا جائے گا تو یہ بات ہوگی. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اب یہ بحث کھلنی چاہیے کہ پارٹی کا سربراہ جس کو تمام پارٹی کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے, کسی بھی پارٹی میں 4 بندے کھڑے ہوں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پارٹی سربراہ کی ہدایت کو فالو نہیں کرنا, تو پھر ماضی کے فیصلے جہاں پہ پارٹی سربراہ کے لامحدود اختیارات کو مانا گیا, اس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ, یہ ان پر اب اونس ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ پارٹی کی ہدایت موجود تھی, اور وہ کب دی گئی, کیسے دی گئی, یہ بتانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رن آف الیکشن ہو جو اپریل سے چل رہا ہو اور آپ 21 تاریخ پرسوں کی تاریخ میں ایک لیٹر لے آئیں کہ یہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ بڑے غور طلب معاملات ہیں, اور ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا بھی احترام کیا ہے, ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے آگے سرنگو رہے ہیں. وہ پاناما سے لے کے آج تک کی تاریخ آپ دیکھ لیں, کبھی انحراف نہیں کیا, عزت احترام کے ساتھ ان کو تسلیم کیا ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین کی شکوں کی تشریح کے لیے فل بینچ کے علاوہ, فل کورٹ کے علاوہ, لارجر بینچ کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. فل کورٹ کو اس پر اپنا مائنڈ دینا ہوگا, اور یہ ڈیبیٹ ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنی ہوگی کہ پارٹی ہیڈ کا کیا کردار ہے, پارٹی ہیڈ کے کیا اختیارات ہیں, پارٹی کا سربراہ پھر کیوں ہے اگر وہ پارٹی کو کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتا. اور کیا اس کیس میں کوئی پارٹی کی ہدایت تھی یا نہیں تھی, اور اس کیس میں پارٹی سربراہ نے جو ہدایت دی اس سے جو انحراف کیا گیا, ان کو تو اصولاً 10 لوگوں کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے اسی معیار پہ جس معیار پہ وہ 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے. یہ انصاف کا تقاضا ہے, یہ ہمارا موقف ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ کل اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے, اور کچھ لوگ اس بات کے خواہش مند تھے عطا تارڑ کو پنجاب میں داخلہ نہیں کرنے دیں گے, عطا تارڑ کو جیل میں بند کر دیں گے. تو بھائی یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور فواد چودھری صاحب, آپ نے ہو سکتا ہے کل کو ہماری جماعت میں بھی آنا ہو, کیونکہ یہ آپ کا نا ایک طبیعت ہے, آپ کا دل کرتا ہے ہر 2-2.5 سال بعد آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے جماعت نہیں بدلی. لوگ کپڑے بدلتے ہیں, آپ جماعت بدلتے ہیں, اسی حساب سے. تو میرے بھائی, آپ کی تو خواہش پوری نہیں ہوئی مجھے بند کرنے کی, پنجاب میں میرے داخلے کو بند کرنے کی. البتہ اب
فرح گوگی صاحبہ کو پاکستان ضرور لے آئیں. ہم منتظر ہیں کہ وہ آ کے جواب دیں. جو عمران خان صاحب نے بینامی پراپرٹیز بنائی ہیں, جس ضلع میں جائیں آپ, بھکر میں جائیں ان کی ہمشیرہ کی پراپرٹی نکلتی ہے, آپ لیا میں جائیں ان کی کسی ہمشیرہ کی پراپرٹی نکلتی ہے. پراپرٹی کے کاغذات ہیں ہمارے پاس.